Grace Assemblies of Pakistan, a growing network of churches and fellowships. Grace Assemblies of Pakistan रूह से मामूर और तेजी से तरक्की करती हुई कलीसियाएं हैं जिनका मकसद हुक्म आज़म की तकमील, ईमानदारों की रूहानी नशोनुमा, बदनी शिफा और आलमगीर कलीसिया को बिलअमूम और कलीसियाए पाकिस्तान को बिलखुसूस खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए तैयार करना है। इस रोया की तकमील के लिए कई ज़राए बरूएकार लाए जा रहे हैं जिनमें नई कलीसियाओं और बाइबल कॉलेजेस का क़याम, ख़तो किताबत के कोर्सेज, सेमिनार्स और कलीसियाई मिशंस का इनेकाद और टेलीविज़न और इंटरनेट के मीडिया बिलखुसूस ऑडियो वीडियो पैगामात की रिकॉर्डिंग और नश्र इशाअत का सिलसिला शामिल है। इस वक्त आप जो रूह परवर पैगाम सुनने को हैं वो ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान के बानियों सीनियर पास्टर रेवरेंड डॉक्टर नईम प्रसाद आप तक पहुंचाएंगे। ये पैगाम आपकी जिंदगी, रवैये और हालात को यकसर तब्दील कर देगा। इस पैगाम को सुनने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपके शख्सी, खानदानी और कलीसियाई रवैये बदल जाएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। लास्ट संडे हम रोज़ा के ताल्लुक से स्टडी कर रहे थे और चंद एक अहम बातें हमने, बुनियादी बातें उसमें स्टडी की, जिसमें एब्सोल्यूट फास्टिंग, फिर पार्शियल फास्टिंग और ख़ानदानी तौर पर रोज़ा रखना, ग्रुप के तौर पर रोज़ा रखना और फिर नेशनल फास्टिंग के ताल्लुक से हमने देखा। और आज हम कुछ हवाला जात भी जो उनसे रिलेटेड है देखेंगे ताकि आप अपने ईमान को और रूहानी ज़िंदगी को बाइबल के साथ आप अटैच कर सकें। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे, इस बात पर गौर करेंगे कि वाई फास्टिंग इज़ नेसेसरी फॉर आवर लाइफ्स। हमारी ज़िंदगियों के लिए रोज़ा जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है। हवाला हम देखेंगे मत्ती की इंजील उसका 6वां बाब और 16वीं आयत से 18वीं आयत। मत्ती की इंजील उसका 6वां बाब 16वीं आयत से 18वीं आयत। और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला दे। खुदावंद आसमानी बाप रूह कुद्दस के वसीला से आज तो हमसे हम सलाम हो, कलाम की बातों की हमें समझ अता फरमा। और आज जब तेरे लोग तेरी हुजूरी में मौजूद हैं, तेरे कलाम के वसीला से बरकत और मौजज़ात उनकी ज़िंदगियों में जारी रहें और ज़्यादा फ़हम और फरासत अता कर, ताकि कलाम की उम्मीद बातों को समझते चले जाएं और ये हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा बनते चले जाएं, यीशु मसीह के नाम में। तो इस पैसेज में दो जो बातें हम देखते हैं जो हमारी फास्टिंग लाइफ के लिए एक इम्पोर्टेंस है उनकी 16वीं आयत में। और जब तुम रोज़ा रखो, तो जब यहाँ पे जब का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इसका मतलब है कि ये ऑप्शनल नहीं है। यहाँ पर अगर का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल हुआ, अगर तुम रोज़ा रखो तो फिर हमारी मर्जी थी हम रखें या ना रखें। लेकिन जब का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ इसका मतलब है कि sooner or later you have to go through a season or a discipline of fasting। यानी जब का जो लफ्ज़ है वो इसे हमें हमारी ज़िंदगियों के लिए कंपल्सरी बना देता है। फ्रीक्वेंसी आप पे डिपेंड करती है, आपकी नीड पे डिपेंड करती है। आप हफ्ते में एक रोज़ा रख सकते हैं, आप महीने में एक रोज़ा रख सकते हैं और जिस तरह से भी आप समझते हैं। दूसरी बात इसमें हमने देखी 17वीं आयत में, बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में
तेल डाल। तो इस पे तो आज हम बात नहीं करेंगे, लेकिन ऑलरेडी 4-5 साल पहले मैंने एक मैसेज दिया जो रिकॉर्डिंग पे मौजूद है कि when we fast we must anoint our head with oil। हमें अपने सर को तेल से मसा करना चाहिए, क्योंकि खुदावंद ने ये फरमाया ये तो अपने सर पर तेल। सो इसकी एप्लीकेशंस क्या है और इम्प्लीकेशंस क्या है, ये आप उस मैसेज में देख सकते हैं। आज हम एक सिंपलर मैसेज देखेंगे जिसमें हम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि रोजा जो है वो हमारी जिंदगी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। सो पहली बात, अगर आप पॉइंट्स लिखते हैं तो आप लिख सकते हैं, नंबर 1, फास्टिंग शुड बी आवर क्रिश्चियन लाइफस्टाइल। हम रोजा उस वक्त ना रखें जब हम किसी मुसीबत में पड़ जाते हैं, बल्कि हमारा जो एक रेगुलर क्रिश्चियन लाइफस्टाइल है वो फास्टिंग का लाइफस्टाइल होना चाहिए। और इब्तदाई चर्च के बारे में हमें ये बताया जाता है कि एवरी ट्यूसडे एंड एवरी फ्राइडे दे फास्ट, यानी हफ्ते में वो 2 दिन रोजा रखते थे जो कि एब्सोल्यूट फास्टिंग थी, यानी 25 आवर्स का, जो यहूदी लोग हैं 25 घंटे का रोजा रखते, फ्रॉम सनसेट टू सनसेट। लेकिन इसका जो एक डीपर मीनिंग है रोजे का, मकसद क्या है, इसके पीछे स्पिरिचुअल बेनिफिट्स क्या है, उसको हम आज समझने की कोशिश करें। सो ऑलरेडी यू अंडरस्टैंड फास्टिंग इज एब्सटेनिंग फ्रॉम फूड, खाने और पीने से अब्सटेन करना है। और रोजा जो लफ्ज है उसके लुगवी माने हैं टू कवर योर माउथ, अपने मुंह को ढांकना। But actually when we fast physically, what happens spiritually? इस पर हम थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे। और उस तनाजुर में रोजे का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि हम खुदा को अपनी जो हमारा जो इनर मैन है, इनर बीइंग है, हम खुदा को अपने इनर मैन में रसाई का मौका देते हैं। We give God access to reach our inner man. This is basically what fasting is. बुनियादी तौर पर रोजा क्या है, हम खुदा को अलाउ करते हैं, दरवाजा खोलते हैं उसके लिए कि हमारे जो अंदर का इंसान है, स्पिरिचुअल बीइंग है, सोल मैन है, इनर मैन है, खुदा की रसाई वहां तक हो और खुदा हमारे बातन को तब्दील कर दे, खुदा हमारे दिल को तब्दील कर दे, खुदा हमारे रवैयों को तब्दील कर दे, खुदा हमारी सोचों को तब्दील कर दे। और उसके बाद सेकेंडली जो एक बुनियादी मकसद है रोजे का वो ये है कि खुदा के कलाम की जो कुदरत है, There is power in the word of God। और जब हम रोजा रखते हैं तो वो कलाम की कुदरत हमारी जिंदगियों में और गहरे तौर पर अपना काम करती है। खुदा का कलाम फरमाता है कि उसका कलाम कभी बेतासीर वापस नहीं लौटता। But sometimes you are not receiving the word of God। आपके लिए जो प्रेयर्स की जा रही है कई दफा उनसे कोई रिजल्ट्स नहीं प्रोड्यूस होते। यू आर प्रेइंग, हालात वैसे रहते। आप खुदा के वादों को क्लेम करते हैं अपने लिए, लेकिन वो वर्ड आपकी जिंदगी में पूरा नहीं होता। और उसकी एक जो डायमेंशन है कि वो खुदा का कलाम हमारी जिंदगियों में पूरा हो, वो क्या है, फास्टिंग। पहली बात हम क्या सीखते हैं, आप खुदा को एक्सेस देते हैं कि उसकी कुदरत आपकी इनर बीइंग में दाखिल हो। आपका जो इनर मैन है गुनाह के सबब से जिसमें बिगाड़ आ गया है, खुदा आपकी जिंदगी में मुदाखलत करे और एक बार फिर से आपकी जिंदगी में निखार आ जाए, आपकी जिंदगी में तब्दीली आ जाए और आपकी जिंदगी में पाकीज़गी आ जाए। सो रोजा आपकी मदद करेगा टू लिव होलियर लाइफ्स।
پاک زندگیاں بسر کریں اور ایسی زندگیاں بسر کریں جو خدا کو پسند ہے. آمین. اور دوسری بات ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خدا کا کلام جو ابھی تک آپ کی زندگی میں ایکٹیو نہیں ہوا ہے, اثر انداز نہیں ہوا ہے, ایکٹیویٹ نہیں ہوا ہے, when you go into fasting تو یہ کلام آپ کی زندگی میں افیشیس ہو جائے. مثال کے طور پر آپ اپنے کسی بچے کے لیے دعا کر رہے ہیں, وہ فلاں چیز چھوڑ دے, نشہ چھوڑ دے, خدا کے پاس آ جائے. So you are praying, 2 سال گزر گئے ہیں, 5 سال گزر گئے ہیں, 10 سال گزر گئے ہیں. You are standing on the promise, اگر تو نجات پائے گا تو تیرا گھرانہ بھی نجات. Maybe you are praying for a healing, اور آپ اس وعدے کو کلیم کر رہے ہیں, خداوند کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی, میں خداوند تیرا شافی ہوں. But still you are sick. ہاں خدا سسٹین ضرور کر رہے ہیں آپ کو, اس کا فضل آپ کے لیے کافی ہے, لیکن اس کلام کو اثر پذیر ہونے کے لیے زندگیوں میں آپ کو روزے کے ڈسپلن میں جانا ہے اور جانا چاہیے. یسایہ 58 میں آپ بڑی وضاحت کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں کہ پھر تیرے بدن میں شفا ہو. Then the Lord is going to heal you physically and bodily. اور ایک اہم اینگل جو ہم روزے کا دیکھتے ہیں, ایک اور ایسپیکٹ جو ہم روزے کا دیکھتے ہیں, روزہ جو ہے آپ کے لیے دروازوں کو کھول دے. Fasting opens the doors for you. برکت کے دروازے, کامیابی کے دروازے, بہتری کے دروازے, خوشحالی کے دروازے, ترقی کے دروازے. Sometimes man wants a shortcut, کہ اس کے لیے دروازہ کھول جائے. سو خدا کے پلان میں کوئی شارٹ کٹس نہیں ہے. پریئر, ہولینس, فاسٹنگ اور جو ڈسپلنز ہیں, جب آپ اس میں سے گزریں گے خدا آپ کے لیے دروازے کھولتا چلے. And its fasting is like a process of knocking. کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے, روزہ جو ہے یہ کھٹکھٹانا. مانگو تو تمہیں, it's prayer, simple prayer. تو ان 3 باتوں میں خداوند یسوع مسیح انٹینسٹی کو بتا رہے ہیں. مانگو تو تمہیں, اور ابھی اگر مانگنے سے نہیں مل رہا تو پھر کیا کرو, کھٹکھٹاؤ, knock, knock, knock. تو knocking جو ہے it's a kind of regular fasting. کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے لیے دروازے کھولیں, میں بھی کامیابی کے دروازے ہیں, اسٹڈیز میں, بزنس میں, جاب میں, فیملی لائف میں, کوئی بھی دروازے ہیں جو آپ چاہتے ہیں خدا آپ کے لیے کھولیں. سو وین یو فاسٹ آپ اپنی دعا میں اگریشن پیدا کریں. روزے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی دعا میں شدت کو پیدا کریں, اگریشن کو پیدا کریں. آپ خدا کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں یا آسمان کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں, خداوند ہمارے لیے کھول دے. This is the actual meaning of the discipline of fasting. اور یہ جب آپ ریگولر روزے رکھتے رہیں, آپ ایک ڈسپلن ہے, آپ نے ہفتے میں 1 روزہ رکھنا ہے, آپ نے ہفتے میں 2, جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے ایج کے حساب سے اور اپنی انرجی اور اسٹرینتھ کے حساب سے. when you are praying, you are knocking. روزے میں ایک بات یاد رکھیں, جب ہم روزہ رکھتے ہیں یہ کھٹکھٹانے کا ایک عمل ہے, اس میں شفایت کرنا ضروری ہے اپنے لیے اور دوسروں کے. ویسے جو شفایت کی ڈیفینیشن ہے وہ دوسروں کے لیے دعا کرنا, لیکن میں اس پوائنٹ کو کبھی مس نہیں کرنا چاہتا, ہمیں اپنے لیے بھی شفایت کریں, for our family, for our circumstances, اور اپنے فیوچر کے لیے اور پھر دوسروں کے لیے. تو فاسٹنگ کا جو مین ڈسپلن ہے that is knocking at the door of heavens. خدا ہمارے لیے دروازوں کو
بند دروازوں کو کھول دیں، اور جو برکت یا معجزہ آپ کو ابھی تک نہیں ملا ہے وہ آپ کی زندگی میں جاری ہے۔ آمین۔ So the choice is yours۔ کئی دروازے آپ کی زندگی میں کھلیں گے جب پاسٹرز آپ کے لیے فاسٹنگ کرتے ہیں اور پریئر کرتے ہیں، اور آج کل کے پاسٹرز بہت کم فاسٹنگ کرتے ہیں، وہ فیسٹنگ زیادہ کرتے ہیں۔ اور یا یہ دروازے کھلیں گے جب آپ خود اپنے لیے ان دروازوں کو نوک کریں۔ آپ کچھ پریشانیوں سے تنگ آ چکے ہیں، آپ کچھ حالات سے تنگ آ چکے ہیں، آپ کچھ بیماریوں سے تنگ آ چکے ہیں، آپ کچھ لوگوں سے بھی تنگ آ چکے ہیں۔ خدا کا دروازہ کھٹکھٹائیں کہ آپ کے حالات اور وہ زندگیاں اور وہ لوگ تبدیل ہو جائیں۔ ہاللیلویہ۔ Because the promise is، کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے، نہیں کھٹکھٹائیں گے نہیں، مانگو تو تمہیں نہیں مانگیں گے، پھر بھی اس کا فضل کچھ نہ کچھ دیتا رہتا ہے۔ لیکن جیسے ہم نے پیچھے دعا کی سیریز میں سیکھا، جب ہم خدا سے ڈیٹیلز میں مانگتے ہیں، خدا ہمیں ڈیٹیلز میں جواب دے یا ڈیٹیل میں جواب دے۔ ہاللیلویہ۔ اور تیسری بات خدا نے کیا کہ ڈھونڈو گے تو سو مور انٹینسٹی، مانگو اور کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے، ڈھونڈو گے تو مور انٹینسٹی۔ مانگنے سے بھی نہیں ملا، کھٹکھٹانے سے بھی نہیں ملا، پھر کیسے ملے گا؟ ڈھونڈنے سے ملا۔ It means to go into a discipline of longer fasting۔ 3 دن کا روزہ رکھیں، 5 دن کا روزہ رکھیں، یا 7 دن روزے رکھیں، 5 دن روزے رکھیں، 3 دن روزے رکھیں۔ Seek the wisdom of God, the compassion of God, the miracle of God, the mercy of God, the breakthrough of God۔ ہاللیلویہ۔ سو خدا نے تینوں چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ ڈھونڈو گے تو، خدا ہم یہ چاہتے ہیں، ہم یہ ڈھونڈ رہے ہیں، ہمارے گھر میں سکون ہو، امن ہو، برکت ہو، ترقی ہو، کامیابی ہو۔ Seek and ye will find۔ ڈھونڈو گے تو، سو ڈھونڈنے میں نہ صرف لانگر فاسٹنگ آتی ہے بلکہ اور چند ایک ڈسپلنز، جس میں دعا کا ڈسپلن بھی ہے، میڈیٹیشن کا ڈسپلن بھی ہے۔ خدا کے کلام پر غور کریں، خدا کا کلام پڑھیں، خدا کے کلام پر دھیان دیں، خدا کے کلام کو میمورائز کریں، دعا کریں، روزہ رکھیں۔ تو یہ آپ جب 3 4 5 ڈسپلنز مکس کر دیتے ہیں تو یہ کیا چیز فارمولیٹ ہوتی ہے؟ سیکنگ۔ اور یہ صرف اس کی جو اپلیکیشن ہے وہ کوئی دنیاوی ریلم کے ساتھ نہیں ہے۔ خادم جو ہے وہ اسپرچل ریلم کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں، اور زیادہ اپنی منسٹری کی انہینسمنٹ کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں۔ خداوند خدمت میں اور دروازے کھولے، خداوند اور کاموں میں اور دروازے کھولے۔ آمین۔ سو 3 باتیں جو ہم نے ابھی سیکھی ہیں وہ یہ ہے کہ ہم خدا کو ایکسیس دیتے ہیں جب ہم روزہ رکھتے ہیں، وہ ہمارے انر بینگ میں آ کر کام کرتے ہیں۔ نمبر 2، خدا کا کلام جو ابھی تک ہماری زندگیوں میں پورا نہیں ہوا، اور خدا کے وہ وعدے جو آپ کی زندگیوں میں ابھی ڈورمنٹ ہیں، بڑے ایکٹیولی وہ پورے ہیں۔ اور نمبر 3، اٹس ناکنگ، دروازوں کو کھٹکھٹانا۔ خدا کے در پر جانا ہے اور اس کو ہم نے ناک کرنا ہے تاکہ خدا ہمارے لیے بہترین دروازے ہو۔ آمین۔ The next point is through fasting۔ روزہ ایک ایسا ڈسپلن ہے جو ہمیں یہ سکھاتا ہے یا ہم میں یہ ابیلٹی پیدا کرتا ہے، we start leaning upon God۔ ہم خدا پہ تکیہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم خدا پہ ڈیپینڈ کرنا شروع کرتے ہیں۔ So it's a change of discipline۔ نارمل لائف میں آپ اپنے سسٹیننس کے لیے فوڈ پہ ڈیپینڈ ہیں، ادھر سے آئے بھوک لگی فلاں چیز کھائے، یہ کھانا ہے، وہ چیز کھانی ہے۔ بچے کبھی چاکلیٹ مانگتے ہیں، سرانڈیاں مانگتے ہیں، چپس مانگتے ہیں، کھانا ہے اپنے۔
So over the years جب ہم grow کرتے ہیں, نوجوان بنتے ہیں, بزرگ ہوتے ہیں, we depend on food. جہاں پہ ہمیں 3 دفعہ کھانا چاہیے, پاکستانی 5 مرتبہ دن میں کھا لیتے ہیں. So we are too much food dependent. And we depend too much on the material world. ہم جو نظر آنے والی چیزیں ہیں, بادی نظر میں ہم اس پر ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں, too much lean کرتے ہیں. جو چیز نظر آئے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. لیکن جب آپ روزے کے ڈسپلن میں سے گزرتے ہیں, آپ اندیکھی چیزوں پر لین کرنا شروع کرتے ہیں. آپ خدا کی قدرت پر ایمان رکھتے ہیں. دیکھیں, قدرت آپ کو نظر نہیں آتی. جان کہتا ہے خدا کو آج تک کبھی کسی نے نہیں دیکھا. خدا کی حضوری آپ دیکھ نہیں سکتے, خدا کی قدرت آپ دیکھ نہیں سکتے, خدا کی انوائنٹنگ آپ دیکھ نہیں سکتے. But when you go into the discipline of fasting, آپ اس کو محسوس کر سکتے, آپ اس کو فیل کر سکیں, آپ اس کو چھو سکیں گے, اور آپ اس پہ ٹرسٹ کر سکیں گے کہ میں جہاں کہیں بھی جاؤں گا خدا میرے ساتھ, خدا کی حضوری میرے ساتھ. مجھے پچھلے دنوں ایک خادم نے کہا کہ بھائی صاحب آپ جہاں بھی جانا چاہتے ہیں سیر کے لیے میں آپ کو ٹکٹ دے دیتا ہوں, انہیں نہیں کرنی. تو میں نے اس سے کہا why؟ تو انہوں نے جواب دیا, I want to serve the anointing that is upon your life. جو مسا آپ کی زندگی میں ٹھہرا ہوا ہے, میں اس anointing کو serve کر رہا ہوں. I am not serving a man, I am serving the anointing جو خدا نے اپنے خادم کو دی. تو وہ مسا کسی کو نظر آتا, یا تو بدرواں نظر آتا ہے. میں آپ کو ایک فیکٹ بتاتا ہوں, یہاں پہ آپ جب بھی ڈیمن کیس ڈیل کریں گے وہ کبھی سٹیج کی طرف نہیں دیکھیں, نیور. میں آپ کو یہ لکھ کے دے دوں, آپ کوئی بھی ڈیمن نہیں, ڈیمن پوزیس نہیں ہے, بیکاز گاڈس گلوری ریسٹ اوور ہیئر. شاید ہم انسانی نظروں سے نہیں دیکھ سکتے ہیں, بٹ جو اسپرٹ ریلم میں ہے دیکھ سکتے ہیں. A demon over here will never look at this pulpit. اس لیے ہم منع کرتے ہیں بچوں کو اوپر نہ بھاگتے پھریں. God's glory is dishonored. So if we can see the glory, we can respect the glory. لیکن anyhow, اگر نظر نہیں بھی آتی ہے, we know it by faith and we can respect it. Amen? And number 5, ریگولر فاسٹنگ جو ہے وہ ہمیں زندگی میں جو اور بڑے کام خدا ہم سے لینا چاہتا ہے ہم اس کے لیے تیار کریں. آپ چاہتے ہیں آپ اپنی زندگی میں ایکسل کریں, آپ اپنی جاب پہ ترقی کریں, آپ اپنے بزنس میں ترقی کریں, خدا اور پروموشن آپ کی زندگی میں لائے, آپ کی ہیلتھ میں پروموشن, آپ کے فائنینشل میں پروموشن ہو, آپ کی منسٹری کا لیول بڑھ جائے, پوری نیشن میں آپ کی منسٹری کا امپیکٹ ہو, ریکگنیشن ہو. سو اس سے پہلے کہ آپ اگلے لیول پہ داخل ہوں, اپنی زندگی میں اگلے درجے پہ داخل ہوں, یہ آپ کی ایک ٹریننگ گراؤنڈ ہے, پرپیئرنگ گراؤنڈ ہے, یہ ایک تیاری کا عمل ہے. Not only in the spiritual, but also in the secular. جب آپ فاسٹنگ کے ڈسپلن میں زندگی بسر کرتے ہیں اور خداوند آپ کو آپ کی جاب پلیس پہ ترقی بخشے گا, آپ کے ساتھ والے نیچے رہ جائیں گے, خداوند آپ کو اوپر لے جائیں گے. ہاللیلویہ. وہ آپ کی کیپیسٹی کو اور آپ کے جو کام ہیں ان کو بڑھتے. Amen. Then the next point is fasting. ہماری زندگیوں میں spiritual
सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर, रूहानी जो हसासियत है या एहसास है या सेंसिटिविटी है वो शार्पन हो जाए और आपकी जिंदगी में खुदा के लिए और ज्यादा भूख और प्यास पैदा हो। आपकी जिंदगी में रास्तबाजी के लिए और एक आला जिंदगी बसर करने के लिए और ज्यादा ख्वाहिश, डिजायर, हंगर। खुदा ये चाहता है कि आप उसके साथ रिश्ते में ख्वाहिश के दर्जे तक ना रहें, बल्कि हंगर के लेवल तक, थर्स्ट के लेवल तक, जैसे यन्नी पानी के नालों को। यानी आप खुदा से ऐसा लगाव रखें, आप खुदा से ऐसी लगन रखें, मोहब्बत रखें, जुस्तजू रखें कि अगर ये रफाकत मुझे ना मिली, हाउ आई एम गोइंग टू सर्वाइव। अगर एक संडे मेरा चर्च में मिस हो जाएगा, हाउ आई एम गोइंग टू सर्वाइव। आपको 102 बुखार भी है, फिर भी आप चर्च में बैठे, बिकॉज यू नो आई नीड द टच ऑफ गॉड, आई नीड द प्रेजेंस ऑफ गॉड, हालेलुया, आई नीड द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। स्वयं चंद एक हवाला जात देखेंगे बाइबल मुकद्दस में से, ताकि हम रोजे की इन डायमेंशंस को अंडरस्टैंड। एस्टर 4:16 कि जा और सोसन में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा और तुम मेरे लिए रोजा रखो और 3 रोज तक दिन और रात ना कुछ खाओ ना पियो। मैं भी और मेरी सहेलियां इसी तरह से रोजा रखेंगी और ऐसे ही मैं बादशाह के हुजूर जाऊंगी जो आइन के खिलाफ है, और अगर मैं हलाक हुई तो हलाक हुई। आमीन। कितने दिन का रोजा? 3 days एब्सोल्यूट फास्ट फॉर नेशनल सर्वाइवल। और मैं जो हमारी पाकिस्तान का चर्च है, पाकिस्तानी क्रिश्चियन कौम है, उसके सामने ये चैलेंज रखता हूं कि अगर लीडरशिप, क्रिश्चियन लीडरशिप एक कंसेंसस पे आ जाए और हम साल में एक मर्तबा 3 दिन का रोजा रखें अपनी कौम के लिए, हमारे मुल्क में मसीहियों की जो हालत है ये बदल जाए। हालेलुया। आपको सड़कों पे नहीं आना पड़ेगा, आपको एहतजाज नहीं करना पड़ेगा, आपके MNAs या MPAs या सेनेटर्स हुकूमत में हो या ना हो, when you fast, यीशु मसीह आपकी जगह पे हुक्मरानी करेगा। Then Jesus becomes the king of your nation. हालेलुया। आपके मसले मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन यही बड़ा अलमिया है, हमारे मुल्क में कोई रिकॉग्नाइज्ड स्पिरिचुअल लीडरशिप नहीं है जिसको हमारी कौम जो है वो फॉलो कर सके। हर शख्स अपनी अपनी बात करता है, हर कोई अपने आप को लीडर समझता है। So we need a council, we need a consolidation of leadership, जो कम अज कम इस बात पे मुतफिक हो हम मिलकर रोजे रखने दें। अगर शरीयत के दौर में एस्टर के सबब से और इस रोजे के सबब से खुदा इस कौम को बचा सकता है, खुदा इस कौम को आज भी बचाने की कुदरत है। खुदा आपके लिए बेहतरीन प्लान है। हालेलुया। तो इसी तरह आप फैमिली फास्टिंग भी कर सकते, अपने चर्च लेवल पे फास्टिंग कर सकते, आप सिटी लेवल पे फास्टिंग कर सकते। यूना की किताब निकालेंगे, जोना चैप्टर 3 तीसरा बाब 5वीं आयत से 10वीं आयत। तब नेनुआ के बाशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोजा की मनादी की और अदना व आला सब ने टाट ओढ़ा और ये खबर नेनुआ के बादशाह को पहुंची और वो अपने तख्त पर से उठा और बादशाही लिबास को उतार डाला और टाट ओढ़कर राख पर बैठ गया
اور بادشاہ اور اس کے ارکان دولت کے فرمان سے نینوا میں یہ اعلان کیا گیا اور اس بات کی منادی ہوئی کہ کوئی انسان یا حیوان گلہ یا رما کچھ نہ چکھے اور نہ کھائے بھی، لیکن انسان اور حیوان ٹاٹ سے ملبس ہوں اور خدا کے حضور گریہ زاری کریں، بلکہ ہر شخص اپنی بری روش اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے، شاید خدا رحم کرے اور اپنا ارادہ بدلے اور اپنے قہر شدید سے باز آئے اور ہم ہلاک نہ ہوں۔ جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی اپنی بری روش سے باز آئے، تو وہ اس عذاب سے جو اس نے ان پر نازل کرنے کو کہا تھا باز آیا اور اسے نازل نہ کیا۔ آمین۔ خدا ان کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔ یہ ایک بڑی زبردست پیسج ہے روزے کے تعلق سے، اور ایک بڑی فنڈامنٹل بات اس میں بتائی گئی ہے۔ The first thing is خدا نے یونا نبی کے وسیلہ سے یہ پیغام دیا کہ جو نینوا ہے it's going to be destroyed, I am going to judge this nation۔ لیکن یونا کی منادی پر نینوا کے لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ایز اے نیشن ریپینٹ کیا، ایون انہوں نے اپنے جانوروں کو بھی روزہ رکھوا دیا یا فاقہ کروا دیا، اور خدا نے اس ججمنٹ کو جو نینوا پر آنی تھی ٹال دیا اور 100 سال آگے چلا۔ ججمنٹ کیم بٹ آفٹر 100 years۔ وہ نسل جو تھی وہ بچ گئی، اور جو خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے توبہ کی، معافی مانگی، عاجز ہوئے، ٹاٹ اوڑا، اپنے آپ کو ہمبل کیا، حلیم کیا، خدا کے آگے جھک گئے، خدا کے خوف کے سامنے انہوں نے اپنے آپ کو جھکا دیا، اور خدا نے جب ان کی عاجزی کو دیکھا، روزے کو دیکھا، حلیمی کو دیکھا، تڑپ کو دیکھا، ڈیزائر کو دیکھا، خدا نے ان کو معاف کیا۔ یہ ایک جینٹائل نیشن ہے، اٹس ناٹ اے جیوش نیشن۔ خدا کی چنی ہوئی قوم نہیں تھی، اے جینٹائل نیشن تھی، لیکن جب انہوں نے خدا کے پرنسپلز پر عمل کیا، خدا نے ان کو معافی بخش دی۔ سو روزے میں صرف روزہ رکھنا کافی نہیں، اور دعا کرنا کافی نہیں، اور انٹرسیڈ کرنا کافی نہیں، اور ڈانٹ اوڑنا یا حلیم ہونا کافی نہیں ہے، اپنے کریکٹر کو تبدیل کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خدا میری، اپنے گناہوں سے توبہ کرنا بھی ضروری ہے، اپنے کریکٹر کو ٹھیک کرنا بھی ضروری ہے، ریپینٹنس بھی ضروری ہے، پھر دعا اور روزہ آپ کی زندگی میں افیشیس ہے۔ سو قوم نے روزہ رکھا، بادشاہ نے روزہ رکھا، درباریوں نے روزہ رکھا، اور انہوں نے جانوروں کو بھی کچھ کھانے اور پینے نہ دیا۔ اس پرٹیکولر انسٹنٹ میں ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ کتنا لمبا روزہ تھا، مے بی 1 day اور 2 day اور more days، لیکن ہم یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ یہ ایک نیشنل لیول پہ ایک فاسٹنگ، اور پوری قوم اس تباہی سے، بربادی سے، ہلاکت سے جو اس پر آنے والی تھی وہ بچ گئی، اور وہ ساری ڈسٹرکشن ایورٹ ہو گئی۔ اور سملرلی آج بھی روزہ جو ہے وہ ہمیں خدا کی ججمنٹ سے، آنے والی تباہیوں سے، جنگ و جدل سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے بچا سکتا۔ آمین۔ عزرا 8 باب 21ویں اور 22ویں۔ تب میں نے احاوا کے دریا پر روزہ کی منادی کرائی، تاکہ ہم اپنے خدا کے حضور اس سے اپنے اور اپنے بال بچوں اور اپنے مال کے لیے سیدھی راہ طلب کرنے کو فروتن بنے، کیونکہ میں نے شرم کے باعث بادشاہ سے سپاہیوں کے جتھے اور سواروں کے لیے درخواست نہ کی تھی، تاکہ وہ راہ میں دشمن کے مقابلہ میں ہماری مدد کریں، کیونکہ ہم نے بادشاہ سے کہا تھا کہ ہمارے خدا کا ہاتھ بھلائی کے لیے ان سب کے ساتھ ہے جو اس کے طالب ہیں، اور اس کا زور اور قہر ان سب کے خلاف ہے جو اسے ترک کرتے ہیں۔
Amen. So Azra the prophet is over here, اور وہ بابل کی اسیری میں سے واپس جا رہے ہیں، جانا چاہتے ہیں تاکہ یروشلم کو بحال کریں، ہیکل کو بحال کریں، ٹیمپل کو ری بلڈ کریں. تو یہ عظیم کام کرنے سے پہلے انہوں نے روزہ رکھا، خدا سے مدد مانگی، پروٹیکشن اور پروویژن مانگی کہ خداوند ہم جو تیرا کام کرنا چاہتے ہیں وہ کام مکمل ہو سکے. کیا مانگا خدا سے؟ پروٹیکشن اینڈ پروویژن. Now it's a great point for the people who are in ministry. جب آپ کوئی پاسٹر جو ہیں چرچ بلڈنگ آپ بنانا چاہ رہے ہیں، تعمیر کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کام کو شروع کرنے سے پہلے چند دن the church and the team and the leadership روزے میں ٹھہرے تاکہ خدا ہمیں پروٹیکشن اور پروویژن مہیا کرے. ہاللیلویہ. آپ منسٹری کے نئے کاموں کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، آپ اس میں انکریز کو لانا چاہ رہے ہیں. So before that you fast, the leadership and the church fasting کرے تاکہ خدا آپ کے لیے پروٹیکشن اور پروویژن مہیا. یہ صرف چرچ کی بات نہیں ہے، یہ منسٹری کی بات نہیں ہے. اپنا گھر بنانے سے پہلے دعا اور روزے میں. Maybe you have all the money by which you can make the house. آپ کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. Maybe ضرورت ہے, maybe ضرورت نہیں ہے. You have all the money in your pocket to build the house. پھر آپ سوچتے ہیں کہ دعا کی کیا ضرورت ہے اور روزے کی کیا ضرورت ہے. زبور 127 میں لکھا خداوند ہی گھر نہ بنائے وہ بنانے والوں کی محنت. کئی دفعہ گھر تو بن جاتے ہیں، سکون نہیں ملتا. گھر تو مل جاتے ہیں، برکت نہیں ملتی. سو اگر آپ اپنے ذاتی بھی گھر بنا رہے ہیں، فاسٹ اینڈ پرے، God will release blessing and provision and protection. ایون آپ نے گاڑی خریدنی ہے، کوئی اور چیز ہے، کوئی bigger investment ہے، فاسٹنگ کریں، فاسٹنگ کریں، فاسٹنگ کریں. Seek the involvement of God. اپنی زندگی کے سارے فیصلوں میں خدا کی مداخلت ہو. خداوند آپ کو برکت. ہاللیلویہ. خداوند آپ کے کاموں کو قیام بخشے. So by fasting and prayer, خدا کی گائیڈنس، خدا کی پروٹیکشن اور خدا کی پرووائڈنس آپ کے لیے ریلیز ہو. So don't take it easy. Maybe جس دن آپ نے روزہ رکھا ہے اس دن کوئی گائیڈنس نہیں ملی. Maybe اس دن خدا نے کچھ نہیں مہیا کیا، کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی کہ خدا نے کیا چاہ رہا ہے. But remember one thing, آپ نے کھٹکھٹایا ہے، آپ کی جو درخواست ہے وہ دروازہ کھلا ہے اور وہ خدا کے تخت تک پہنچا ہے. As you will move into your future days, خدا کی وہ مرضی آپ کی زندگیوں میں ظاہر ہوتی چلی جائے. جیسا کہ خداوند 10 کوڑیوں سے کہا اپنے تائیں جا کر سردار کائن کو دکھا. اور آگے لکھا ہے لوکا کی انجیل میں جیسے جیسے وہ چلتے گئے وہ شفا پاتے. جب خدا نے کہا تھا تب ہیلنگ نہیں ہوئی، لیکن جب انہوں نے ایمان سے چلنا شروع کیا، ابھی تھوڑی دور وہ آگے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے بدنوں نے شفا. So it's very important کہ ہم خدا کی گائیڈنس کو سیکھ کریں، خدا کی وزڈم کو سیکھ کریں، خدا کی کونسل کو سیکھ کریں. خدا تو کیا چاہتا ہے؟ ڈیسیژن جو بڑے ڈیسیژن ہیں آپ کے. سو ایک بات یاد رکھیں، آپ کے خدا میں اس قدر قدرت ہے کہ وہ آپ کو کسی بھی مشکل میں سے آسانی کے ساتھ نکالے. کسی بھی مشکل میں آسانی سے نکال. انگلش کا جو ایک گیت گاتے ہیں He will make a way where there seems to be no way. جہاں
رستہ نہیں ہے، خدا آپ کے لیے رستہ بنا دے گا۔ وہ آپ کے لیے بیابانوں میں سے رستے بنا دے گا، وہ آپ کے لیے دریاؤں میں رستے بنا دے گا، وہ آپ کے لیے جنگلوں میں رستے بنا دے گا۔ اور یہودی اسکالرز ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل بیابان میں سے گزر رہے تھے، کئی جگہ سے خدا نے پہاڑوں کو ہٹا دیا۔ فزیکلی خدا نے پہاڑوں کو ہٹا دیا تھا کہ میرا بیٹا اسرائیل آ رہا، میرا بیٹا یعقوب آ رہا، یعقوب کی نسل آ رہی۔ ہاللیلویہ۔ تو آج جب خدا کے ہم لے پالے بیٹے اور بیٹیاں آگے بڑھتے ہیں، خدا آپ کے لیے کئی رستے نکالتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ کئی دروازے کھول دیتا ہے۔ وہ رستے جو بھی آپ کو نظر نہیں آ رہے، جب آپ خدا پر لین کرتے ہیں، خدا پر جھک جاتے ہیں، انحصار کرتے ہیں، اور جب آپ کھٹکھٹاتے ہیں اس کا در، وہ آپ کے لیے دروازے کھلنے شروع ہوتے ہیں۔ آمین۔ ہم ایک حوالہ پڑھے نیا نامہ میں سے، اعمال 13 باب 2 آیت۔ This is what the church, the early church was doing. اعمال کی کلیسیا کیا کر رہی ہے؟ سو اعمال کی کلیسیا یاد رکھیں، پہلی کلیسیا تھی، چرچ کی پہلی کلیسیا اعمال کی کلیسیا تھی، اور اعمال کی کلیسیا پینٹیکاسٹ کی کلیسیا۔ اعمال کی کلیسیا پینٹیکاسٹل تھی، پہلا چرچ پینٹیکاسٹل تھا۔ اعمال کی کلیسیا اور یروشلم کی جو کلیسیا ہے وہ پینٹیکاسٹل چرچ تھا، کیونکہ 120 کی جماعت پر روح القدس نازل ہوا۔ اور پھر یہی نہیں، 5 مرتبہ اور نئے نامے میں ذکر ہے، روح القدس نازل ہوا اور شاگردوں نے غیر زبانیں بولی۔ ایک حوالہ نہیں ہے اعمال 2 باب کا، 5 اور حوالے ہیں نئے نامے میں، روح القدس نازل ہوا، غیر زبانیں بولی۔ سو ارلی چرچ آپ لوگ تھے، پینٹیکاسٹل چرچ۔ آخری چرچ جو زور آور ہوگا، پینٹیکاسٹل چرچ۔ ہاللیلویہ۔ آپ نے فتح پانی ہے، آپ نے غالب آنا ہے، آپ نے آگے بڑھنا ہے، آپ نے دعائیں کرنی ہے، آپ نے روزے رکھنے ہیں، آپ نے پرستش کرنی ہے، آپ نے روحانی جنگیں لڑنی ہے، اور آپ نے غالب آنا ہے، کیونکہ یسوع مسیح آپ کے دور میں واپس ہے۔ ہاللیلویہ۔ جب پینٹیکاسٹل چرچ تھا تب وہ آسمان پر گیا، اور جب پینٹیکاسٹل چرچ ہے وہ زمین پہ واپس ہے۔ ہاللیلویہ۔ سو آپ کوئی بعد میں نہیں آئے، دوسری مشنیں جو ہیں آپ کے چھوٹے بہن بھائی، ہم ان سے پیار کرتے ہیں، ننھے منھے ہیں، وہ پینٹیکاسٹل موومنٹ سے عقیدت کرتے ہیں ان کے، لیکن آپ جو ہیں پینٹیکاسٹل جو ہے یہ پہلا چرچ۔ سارے جو رسول تھے، چرچ فادرز تھے، وہ پینٹیکاسٹل موومنٹ۔ ہاللیلویہ۔ سو اس بات سے نہیں گھبرانا کہ چھوٹے بہن بھائی کیا کہ اس سے پیار کرنا، چھوٹے ہیں اور ہمیں ان سے محبت ہے، وہ بھی مسیح کے بدن کا حصہ ہے۔ آمین۔ ہمارا 3 باب اس کی دوسری ہے، 13 باب ہمارا 13 باب اس کی دوسری۔ جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے اور روزے رکھ رہے تھے تو روح القدس نے کہا، میرے لیے برنباس اور ساؤل کو اس کام کے واسطے مخصوص کر دو جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا ہے۔ So it's the first missionary journey of Paul۔ پالوس رسول کی 3 missionary journeys ہیں، اور ایک ایسا بندہ جس کے پاس نہ سواری ہے، نہ کوئی ٹیب ہے، نہ کوئی موبائل فون ہے، 3 بر اعظموں میں اس نے یسوع مسیح کی منادی کی۔ ہاللیلویہ۔ پیدل چلنے والا شخص، گھوڑوں پہ سواری کرنے والا، گدھوں پہ سواری کرنے والا، جہازوں میں سفر کرنے والا، لیکن 3 بر اعظموں میں اس نے انجیل کی منادی کی۔ صرف ایک گٹری اس کا ساسا۔ اور کل پریئر میٹنگ میں بتا رہا تھا 5 مرتبہ اس سے
39 کوڑے لگائے گئے 5 مرتبہ. اگر وہ پھر بھی زندہ ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا یسوع اس کے ساتھ. ایک بار سنسار کیا گیا اور سنسار کرنے کا مطلب ہے ہی ڈائٹ. پھر بھی خدا نے اس کو زندہ کر دیا کیونکہ ابھی خدا کا مشن اس کی زندگی میں موجود تھا اور وہ پھر بھی خدا کی خدمت میں. ہاللیلویا. اور کئی بار جو اس کا جہاز ہے وہ غرق ہوا لیکن خدا نے اس کو بچا لیا. اور ایک جزیرے پر اس سانپ نے اس کو کاٹا جس کا ڈسا ہوا کبھی نہیں بچتا ہے. پالوس زندہ رہا, سانپ مر گیا. ہاللیلویا. کیونکہ وہ صلیب اٹھا کے چلا. اس صلیب میں زندگی, یسوع کی صلیب اٹھا کر چلیں, آپ زندہ رہیں گے, آپ بار بار شفا پاتے رہیں گے, آپ کی زندگی میں بہت سے ہوتے رہیں گے کیونکہ زندگی کا چشمہ صلیب سے بہتا ہے. ہر بار دشمن اس کے خلاف آتا رہا, صلیب اس کو بچا. سو آج بھی آپ نے صلیبی زندگیاں بسر کریں, یعنی ہم خوش بھی ہوں, شادمان بھی ہوں, فاتح بھی ہوں, لیکن یسوع مسیح کی جو صلیب ہے وہ آپ کی زندگی میں سے وہ زندگی نظر آئے, وہ قربانی نظر آئے, وہ حلیمی نظر آئے. یہ صلیب ہر روز آپ کو زندہ کرتی ہے. ہاللیلویا. اور کتنے سال آپ کی دنیا میں رہتا ہے یہ صلیب آپ کو ریزورکٹ کرتی رہے. آمین. So as they were fasting, روح قدس نے کہا اگر آپ کو ابھی مشکل پیش آتی ہے خدا کی آواز سننے میں, اس کا مطلب ہے آپ کی زندگی میں روزے کے ڈسپلن کی کمی. فاسٹنگ آپ کے جو روحانی کان ہیں اور روحانی آنکھیں ہیں ان کو کھول دیتی ہے تاکہ آپ خدا کی واضح آواز کو سن سکیں. So it helped them to know the move of the Holy Spirit. Especially وہ لوگ جو خدمت میں ہیں اپنی مرضی سے خدمت نہ کریں, اس کی آواز کو سنیں and then follow. Be selective in your ministry. ایک اور حوالہ پڑھیں گے, اعمال 4واں باب 43 آیت. Acts 14:43. اعمال 14واں باب اور اس کی 23ویں آیت. اور انہوں نے ہر ایک کلیسیا میں ان کے لیے بزرگوں کو مقرر کیا اور روزہ سے دعا کر کے انہیں خداوند کے سپرد کیا جس پر وہ ایمان لائے. آمین. So when Paul and Barnabas ایشیا کے چرچز میں لیڈرز مقرر کرتے ہیں, چرچ کے لیڈرز کون تھے؟ ایلڈرز. ایلڈرز ہی بیسیکلی جب سینئر ہیں they are pastors. جب وہ اس سے بھی سینئر ہو جائیں تو ان کا ٹائٹل ہے بشپ. لیکن جو اصل گراؤنڈ لیول ریئلٹی ہے وہ یہ ہے کہ چرچ کی جو لیڈرشپ ہے اس کو بیسیکلی ایلڈرز کہا جاتا ہے. اعمال کی کلیسیا. So as they were fasting, Paul and Barnabas جیسے جیسے خدا نے رہنمائی کی انہوں نے مخصوص کیا ایلڈرز کو, چرچز میں اپوائنٹ کیا تاکہ وہ خدا کی خدمت کر سکیں. So میں اکثر جن پاسٹرز کو آرڈینیشن کرتا ہوں I tell them come with fasting. روزہ کے ساتھ آئیں تاکہ جب آپ کے لیے دعا کریں, جب ہم آپ پہ ہاتھ رکھیں. So let the ministry of transference take place. There is a gift of transference. ہاتھ رکھنے سے جو چیزیں منتقل ہوتی ہیں, اگر آپ روزہ رکھ کر آئیں گے تو اور زیادہ کیپیسٹی میں, ڈائمینشن میں وہ آپ کی زندگی میں ٹرانسفر ہوگا. You will receive more of the blessings. So اور بھی بہت سے ایریاز ہیں جہاں ہم دیکھتے ہیں روزے کی اہمیت موجود ہے. نیو ٹیسٹمنٹ اور اولڈ ٹیسٹمنٹ میں روزے کے تعلق سے 74 ریفرنسز, یعنی 1 2 5 8 10 حوالے نہیں ہیں اور 1 درجن 2 درجن نہیں ہے, 74 approximately ریفرنس ہیں روزے کے تعلق سے. This means کہ by the law of most mention, ہم بائبل کی انٹرپریٹیشن میں ایک لا یوز کرتے ہیں, the law of most mention and the law of first mention. تو اس لا کے پرنسپل سے ہم یہ دیکھتے ہیں اس کی اہمیت زیادہ ہے.
और बगल से। हालेलुया। अगर आप अमाल के चर्च की तरह इफेक्टिव बनना चाहते हैं तो अमाल के चर्च की तरह दुआएं करें और रोजे रखें और खुदावंद आपको वही कुव्वत और वही जोर बख्शे। आमीन। आखिरी हवाला पढ़ेंगे लूका 2 बाब 36वीं और 37वीं आयत। So there was a prophetess in the temple और उसका नाम था हन्ना, और लिखा है वो दुआ और रोजे से खुदा की रात दिन खिदमत कर रहे। लूका 2 बाब 36 और 37। और आशर के कबीला में से हन्ना नाम पेनुएल की बेटी एक नबिया थी। वो बहुत उम्र रसीदा थी और उसने अपने कंवारपन के बाद 7 बरस एक शोहर के साथ गुजारे थे। वो 84 बरस से बेवा थी और हैकल से जुदा न होती थी, बल्कि रात दिन रोजों और दुआओं के साथ इबादत किया करती थी। आमीन। रात दिन दुआओं और रोजों के साथ हैकल में इबादत करती थी। Now what happens? जब यीशु मसीह को हैकल में लाया गया और ऐना जो है वहां पर मौजूद थी, फौरन उसने रिकॉग्नाइज किया कि दुनिया में जो आने वाला निजात दहिंदा था वो ये। So what happened? जब वो 84 जितने भी सालों से दुआ और रोजे के साथ खुदा की खिदमत कर रही थी, उसकी रूहानी आंखें खुल चुकी, उसकी जो टाइमिंग की समझ है उसको मिल चुकी थी और उसको ये पता था कि इससे पहले मैं इस दुनिया से जाऊं, मैं दुनिया के मनज्जी को अपनी आंखों से देख कर पाऊं। उसकी स्पिरिचुअल विजडम एनहांस हो चुकी थी और जैसे उसने यीशु मसीह को देखा उसने पहचाना दिस इज द कमिंग मेसाया। सो रोजा जो है आपकी स्पिरिचुअल स्किल्स को शार्पन करती है, आपकी डिसर्नमेंट बढ़ जाती है, पहचान आ जाती है। फिर आप उस झाड़ी के पीछे जाते हैं जिसको यहोवा की आग लगी है। आप उस झाड़ी के पीछे नहीं जाते हैं जिसमें कनाडा या अमेरिका की बत्तियां जल रही हैं। फिर आपको पहचान आ जाती है कि मस्सा कहां पे ठहरा हुआ है, कौन से लोग बुलाए गए हैं और कौन से लोग भेजे गए हैं और कौन से लोग शौकिया खिदमत में। और मुझे अफसोस है कि पाकिस्तान की भेड़ें बेशुमार जगहों पर डिसेप्शन का शिकार। वो भेड़ियों को भेड़े समझ, चरवाहे समझ। दिस विजडम कम्स when you have a life of fasting and prayer. Hallelujah. खुदा सबको बरकत। यकीनन इस पुरअसर पैगाम के वसीले से आपको बरकत मिली है। अगर आप अब तक किसी तरह के हालात, मुश्किलात या गुनाह के बाइस परेशान हैं, तो आज ही खुदावंद यीशु मसीह के पास आएं। खुदावंद यीशु ने फरमाया है, ए बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ। अगर आज आप अपने गुनाहों का इकरार करने और उनको तर्क करने के लिए तैयार हैं, तो खुदावंद यीशु आज ही आपकी जिंदगी में दाखिल होकर नई जिंदगी का तजुर्बा बख्शेंगे और आप खुदा के बेटे और बेटियां बन जाएंगे। वो आपको नजात, जिस्मानी शिफा, रिहाई और बरकत देंगे। नजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है और ईमान लाना दिल से होता है। आप मेरी रहनुमाई में इस दुआ को दोहराएं। खुदावंद यीशु, मैं पूरे दिल से ईमान लाता हूं कि तू मेरा शख्सी नजात दहिंदा है। तूने सलीब पर मेरे गुनाह अपने ऊपर उठा लिए। इतने बरसों तक मैंने गुनाह, गंदगी, गुलामी और नशे में जिंदगी बसर की। आज तू मुझे अपने पाक खून के वसीले से धो और पाक और साफ कर। मेरी जिंदगी में आ और मेरी जिंदगी का मालिक और खुदावंद बन। आज से मैं उन तमाम कामों को तर्क करता हूं जो तुझे पसंद नहीं। मुझे अपनी बादशाहत में कबूल फरमा। मैं इस नई जिंदगी के तजुर्बे के लिए तेरा शुक्र करता हूं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन।